حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ جب تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈر لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانتاً دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے خدا سے مانگیں کہ وہ آپ کو دے، اگر آپ کو وہ بھی نہ ملے تو سمجھ لیں کہ کسی اور نے آپ کو خدا سے مانگا ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ صبر کرنے والے لوگ اللہ کے پسندیدہ اور قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کی پکار کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا انشاءاللہ۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ جب اللہ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ جو آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں اور اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف خدا کو سنائی دیتا ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو: احسان، نیک نصیحت، موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو: وطن، عزت اور حق۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس سے ہوتی ہے وہی انسان خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے۔ اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہیں۔ زندگی میں 2 چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے: ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک ہو جائے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل کو تم تک لاتا ہے۔ اپنی سب غرض اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔
گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ ہر بار دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ وہ عطا بھی مانگ سے زیادہ دیا کرتا ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ اگلی دفعہ ہم آپ سے پھر مل سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔